السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہم کی اردو پڑھیں گے، حصہ نثر کریں گے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں، وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ نثر نمبر 7 کریں گے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر 1880 میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم بھی بنارس سے حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کا بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے۔ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس میں آپ معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کے متعلق جانیں گے۔ دوستی کے مثبت اور منفی پہلو سے واقفیت حاصل ہوگی۔ وقت دولت ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقفیت ہوگی۔ کسی بھی تحریر کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ بیشتر، زیادہ تر، صاحب طرز، اپنے اسلوب کا مالک، ابنائے زمانہ، زمانے کے بیٹے، ماخوذ، آخذ شدہ، نشاندہی کرنا، اشارہ کرنا، قدر و قیمت، اہمیت، پیرایا، انداز، مسخ کرنا، خراب کرنا، آفت کا مارا، مصیبت زدہ، غریب الوطن، پردیسی، دن دہاڑے، دن کو، بربریہ، بطونی، موثر، پراثر، مفت خوری، بغیر محنت کے کھانا پینا، بشاشت، خوشی، قلم بند کرنا، لکھنا، ہو حق کرنا، شور کرنا، نحیف و نزار، کمزور، پائیں باغ، گھر کے اندر کا باغیچہ، پرا خیالات، بکھرے ہوئے خیالات، استبل، گھوڑے باندھنے کی جگہ، نچلا نہیں بیٹھا جاتا، آرام سے نہیں بیٹھا جاتا، جمع غفیر، بہت بڑا ہجوم، بونچال، زلزلہ، کل خیالات، تمام خیالات، منجلی، درمیانی، عنایت، مہربانی، ندارت، غائب، مرغان خوشنوا، اچھے آواز والے پرندے، ازسرنو، نئے سرے سے، جاذب کاغذ، سیاہی چوس، بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، ربط، تعلق، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، خیر طلب، خیریت چاہنا، اعلیٰ درجے کا، عمدہ۔ اس سبق میں مصنف سجاد حیدر کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میں نے وہاں ایک فقیر کو دیکھا جو اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا۔ وہ ہر 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد اپنی حالت زار بیان کرتا۔ میں اس کے اس طرز کو دیکھ کر کچھ دیر وہاں رکا اور اس کے الفاظ سنے۔ فقیر کہہ رہا تھا، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ فقیر یہ الفاظ کہتے ہوئے اور خیرات لیتے ہوئے تو چلا گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہو گئے۔ میں نے اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو چند امور میں فقیر کو خود سے بہتر پایا اور کچھ امور میں خود کو فقیر سے بہتر پایا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مثلاً میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس پہنتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔
یہاں تک تو فقیر کی حالت مجھ سے بری اور میری اچھی ہے۔ فقیر کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو مصنف کہتا ہے کہ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں۔ اگر اس کا واقعی میں کوئی دوست نہیں ہے تو اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے تو اس کو کوئی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر کچھ روپیہ قرض کے طور پر نہیں مانگتا ہوگا، کوئی اس کو زبردستی دعوتوں اور جلسوں میں نہیں لے جاتا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فقیر کو دوستوں کے قصے اور لطیفے نہیں سننے پڑتے ہوں گے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، وہ تو میرا فائدہ ہی چاہتے ہیں، لیکن میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے اور باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں، جب آتے ہیں تو خوب شور مچاتے اور دندناتے ہوئے آتے ہیں، اگرچہ وہ صرف 1 منٹ کے لیے میری خیریت پوچھنے آتے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی میرے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، ان کا صرف ایک ہی موضوع ہوتا ہے، یعنی بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر لے بیٹھتے ہیں۔ موسم کا ذکر کرو تو کہتے ہیں ہاں صاحب موسم بڑا خراب ہے، میرے سب کے سب بچے بیمار ہیں۔ تحسین صاحب جلسے میں جائیں گے تو بچوں کو ضرور ساتھ لے کر جائیں گے اور ان سے بار بار پوچھیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے۔ ایک دوست مقدمہ باز ہیں، وہ جب آتے ہیں جج صاحبان کی برائی یا تعریف ان کا موضوع سخن ہوتا ہے۔ برائی اس وقت جب مقدمہ ہار جاتے ہیں اور تعریف اس وقت کرتے ہیں جب مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ ایک میرے دوست شاکر خان صاحب سلیم پور کے رئیس ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شہر میں شور بہت ہے، میرے ساتھ گاؤں چلو، پرسکون ماحول ہے، تم وہاں یکسوئی کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام کر سکو گے۔ میں ان کے محبت آمیز اصرار پر انکار نہ کر سکا، مختصر سا سامان لیا اور ان کے ساتھ سلیم پور چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور میز پر پڑے ہوئے سامان کو دیکھا۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ تھا۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب نہیں تھی۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم نکالی۔ جب لکھنے بیٹھا تو موسیقی کی آواز آنے لگی۔ معلوم ہوا کہ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی موسیقی کی مشق کر رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرمائی اور مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ موسیقی ختم ہوئی تو پھر سے خیالات جمع کر کے مضمون لکھنے بیٹھا تو دروازے پر دستک ہوئی، تو نوکر نے اطلاع دی کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب آئے ہیں، ان سے ملاقات کیجیے۔ مجبوراً ان سے ملا، واپس کمرے میں آ کر لکھنے بیٹھا۔ ایک آدھ جملہ لکھنے نہ پایا تھا کہ پھر نوکر نے کہا حضور کھانا کھا لیجیے، ٹھنڈا ہوا جا رہا ہے۔ بادل ناخواستہ کھانا کھا کر کمرے میں آیا، لیٹ کر سوچنے لگا کہ کیا مضمون لکھنا تھا۔ اتنے میں نیند آ گئی۔ شام کو اٹھا، طبیعت حشاش بشاش تھی، لکھنے کو جی چاہا، مگر اسی وقت شاکر صاحب نے بلا بھیجا کہ گاڑی تیار ہے، آئیے سیر کو چلیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں۔ مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ رات کو جب میز پر بیٹھا تو دیکھا صرف ایک ہی صفحہ لکھا ہے، وہ بھی غلط ہے، اسی وقت پھاڑ کر پھینک دیا۔ چنانچہ شاکر صاحب سے ناراض ہو کر واپس گھر چلا آیا۔ ایک اور صاحب ہیں،
مگر وہ مجھ سے ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں اور آتے بھی اس وقت ہیں جب میں کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ ایک اور صاحب ہیں، ملتے ہی کہتے ہیں کہ میاں عرصے سے دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں۔ ایک اور صاحب ہیں، آتے ہی سوالات کی بوچھار شروع کر دیتے ہیں، مگر جب میں جواب دینے لگتا ہوں تو اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر گانا گانے لگتے ہیں۔ ایک اور صاحب گاڑی میں آتے ہیں اور گھنٹوں میرا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میرے یہ سب دوست عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اسی لیے مصنف فقیر کو خود سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہے، کیونکہ فقیر کا کوئی دوست ہی نہیں۔ اس سبق کو مختصراً بیان کر دیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو میں سبق کے تمام صفحات بھی دکھا دیے ہیں۔ اب آپ نے اس کو خود سے پڑھنا ہے اور مزید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب مشق کر لیتے ہیں سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، چاندنی چوک کے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، قریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ دوسرا ہے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں اسے اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا کہ فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے، اس بات پر تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بربریہ سے کیا شکایت ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو اپنے دوست سے شکایت ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہوئے اور چیزوں کا الٹ پلٹ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آتے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں مگر نقصان زیادہ کر جاتے ہیں۔ چوتھا ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، محمد تحسین کے پاس سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے کوئی اور موضوع نہیں ہوتا۔ کتنی ہی کوشش کی جائے وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ جلسے میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ الف، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7۔ ب، مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا؟ دوست کا نہ ہونا۔ ج، مصنف نے کس دوست کو بربریہ دوست کہا ہے؟ احمد مرزا۔ د، شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور۔ ہ، مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.